اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کا سب سے بڑا سورہ ہے جو تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے کہ جس میں بے پناہ اسرار الہی مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور لا ریب فیہ سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں واقعات کے اعتبار سے ہوں، انبیاء کے واقعات کے اعتبار سے ہوں، یا عام لوگوں کے واقعات کے اعتبار سے ہوں، یہ پہلے کی تاریخ میں ماضی میں جو ہو چکا ان کے حوالے سے جو قرآن کریم میں ذکر ہے، مستقبل میں جو ہونے والا ہے ان کے حوالے سے قرآن کریم میں جو ذکر ہے، برزخ کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے، جہنم کے حوالے سے، وعد و وعید کے حوالے سے، انذار اور بشارت کے حوالے سے، گویا جو کچھ بھی قرآن کریم میں بسم اللہ سے لے کر اور والناس تک بیان کیا گیا ہے، اس بیان شدہ چیزوں میں کسی بھی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ماضی کی باتوں کو جو بیان کیا جا رہا ہے ماضی میں انجام نہ پائی ہوں، یا مستقبل کی حوالے سے جو گفتگو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہونے والا نہ ہو۔ اگر قیامت، رستہ خیز، معاد، حساب و کتاب کے حوالے سے گفتگو ہے تو ضرور حتماً ایک دن قیامت آئے گی اور ہر انسان کا حساب و کتاب اس سے لیا جائے گا۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ذالک کا جو عربی زبان میں ہے یہ دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر قریب میں ہمیں اشارہ کرنا ہے تو ھذا کے ذریعے اشارہ کیا جائے گا، اور اگر دور کی طرف، دور کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے تو لفظ ذالک کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ذالک کا استعمال ہوا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ھذا استعمال ہوتا، کیونکہ قرآن کریم کوئی بہت دور رکھی ہوئی کتاب تو نہیں ہے بلکہ پاس میں ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب پائی جاتی ہے، تو ھذا کا اشارہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ذالک کا اشارہ ہے۔ تو یہاں پر مفسرین علامہ طباطبائی آیت اللہ جواد عاملی یہاں پر لکھتے ہیں کہ ذالک یہاں پر اس لیے بیان کیا گیا ہے کیونکہ قرآن کے جو معانی ہیں، قرآن کریم میں جو معارف پوشیدہ ہیں وہ بہت بلند ہیں، ان میں بہت گہرائی پائی جاتی ہے۔ ان معانی تک، ان معانی اور معارف کی بلندی تک، ان معانی اور معارف کی گہرائی تک صرف وہی افراد پہنچ سکتے ہیں کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہو، یا وہ افراد پہنچ سکتے ہیں کہ جو محافظان قرآن ہیں، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ مراد یہاں پر ہے۔ اب آئیے ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، جو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ کتاب انسان کی ہدایت کے لیے، متقین کی ہدایت کے لیے بھیجی
گئی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوا کرتا ہے کہ وہ کتاب کس حوالے سے گفتگو کر رہی ہے، تو قرآن کریم کا بھی موضوع سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تمام بشریت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ یہاں پر ہدایت کو صرف متقین تک محدود کیا جا رہا ہے، ظاہراً لفظ سے یہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ متقین سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف متقی افراد کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے، بلکہ گفتگو اس طرح سے ہے کہ جب پیغمبر کوئی نازل ہوتا ہے بشریت کی ہدایت کے لیے تو وہ ہدایت دینا شروع کرتا ہے۔ جب وہ اپنی ہدایت کا آغاز کرتا ہے تو دو حصوں میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ ان افراد کا ہوا کرتا ہے جو اس نبی کی دعوت کو قبول کر لیا کرتا ہے، اور دوسرے حصے میں وہ افراد آتے ہیں کہ جو اس کی دعوت کا انکار کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں، حق کو دیکھتے ہوئے انکار کرتے ہیں، لجاجت اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں۔ تو جب نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، دو حصوں میں لوگ تقسیم ہو گئے، ایک طرف دعوت کو قبول کر لیا، دوسری طرف دعوت کا جان بوجھ کر انکار کر دیا۔ تو اب یہاں پر آئیے، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو جن افراد نے اپنا دامن نبی کی ہدایت سے بچا لیا اور اپنے آپ کو ان کی ہدایت سے الگ کر لیا، تو اب یہ قرآن کیا ہے، ان لوگوں کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن جو کریم ہے یہ صرف ان لوگوں کو ہی ہدایت کر سکتا ہے کہ جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو یہاں پر متقین سے مراد یہ ہے، متقین سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے افراد خاص کے لیے ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اب آگے کی جو آیات ہیں اس میں متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ متقی کہتے کسے ہیں، انسان اپنے آپ کو متقی کیسے بنائے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ پہلی صفت متقین کی بیان کی جا رہی ہے کہ متقین وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر غیب سے مراد مفسرین بیان کرتے ہیں کہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ جو بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہیں، ان پر ایمان ہونا چاہیے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ایک دن ظہور فرمائیں گے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر غیب سے مراد کیا ہے، معاد ہے، قیامت ہے، روز رستاخیز ہے، روز حساب و کتاب ہے۔ تو پہلی صفت متقین کی کیا ہوئی کہ متقی وہ افراد ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت متقین کی کیا ہے، وہ یقیمون الصلاۃ۔ دوسری صفت متقین کی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو پڑھنا الگ ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ افراد جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر ایک ایسا ماحول بنا دیا کرتے ہیں کہ اگر بے نمازی وہاں پائے جائیں، اگر دین سے دور افراد وہاں پائے جائیں تو یہ افراد وہاں جا کر دینی ماحول پیدا کر دیا کرتے ہیں اور بے نمازیوں کو مسجد کی طرف دعوت دے کر ان کو نمازیوں کی فہرست میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے۔ تو دو صفتیں بیان ہوئیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقین وہ ہیں کہ اللہ نے ان افراد کو جو عطا کیا ہے، جو رزق دیا ہے، اس میں سے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر رزق سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے۔ اگر صرف مال مراد ہوتا تو یہاں پر اموال کا لفظ استعمال ہوتا، لیکن اللہ نے کیا استعمال کیا یہاں پر، مما رزقناہم، جو کچھ بھی اللہ نے تم کو رزق کے عنوان سے دیا ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، مال نہیں ہے تو جس اعتبار سے بھی وہ اللہ کی راہ میں خدمت کر سکتا ہے وہ خدمت کرے۔ چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی افراد وہ ہیں کہ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔
قرآن پر اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی طرف انسان کو بلا رہے ہیں، بشریت کو دعوت دے رہے ہیں، جس نجات کی طرف، جس کمال کی طرف، جس عروج کی طرف، جس بلندی کی طرف بلا رہے ہیں، انسان لبیک کہتا ہوا ان کی دعوت کی طرف چلا جائے۔ وما انزل من قبلک، اور متقی افراد وہ ہیں کہ جو قرآن کریم سے پہلے 3 کتابیں نازل کی گئیں، توریت، زبور، انجیل، ان پر بھی ایمان رکھتے ہوں، قرآن پر بھی ایمان رکھیں اور قرآن کریم سے پہلے نازل شدہ 3 جو کتب ہیں ان پر بھی ایمان رکھے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ایمان رکھیں۔ تو جن افراد میں یہ صفت پائی جائے گی کہ قرآن کریم پر بھی ایمان رکھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور پیغمبر گرامی کی دعوت پر لبیک کہیں، اور قرآن کریم کے علاوہ جو 3 کتب نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھیں، تو خدا کا ارشاد ہے کہ یہی افراد وہ ہیں کہ جو صاحبان یقین ہیں۔ انہی افراد کے پاس یقین پایا جاتا ہے، یہی افراد یقین کے درجے پر فائز ہیں۔ تو یہاں پر متقین کی کتنی صفات بیان ہوئیں؟ غیب پر ایمان رکھے، نماز کو قائم رکھے، جو اس کے پاس ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، 3 صفات۔ چوتھی صفت یہ کہ قرآن کریم پر ایمان رکھے اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھے۔ 5ویں صفت یہ ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، توریت، زبور، انجیل، اس پر بھی ایمان رکھے۔ 6ٹھی صفت یہ ہے آخرت پر ایمان رکھے۔ تو یہاں پر متقی اس کو کہا جائے گا کہ جس کے اندر یہ 6 صفات پائی جائیں گی۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنے کی کوشش ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ 6 صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر خدا نہ کردہ ہمارے اندر یہ 6 صفات نہیں پائی جاتی لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو متقی سمجھ رہے ہیں تو ہم بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو تقوی کی فہرست میں داخل کرنا چاہتے ہیں، متقین کی فہرست میں داخل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر یہ 6 صفات لانا پڑیں گی تاکہ ہم متقین کی فہرست میں داخل ہو جائیں۔ اور اللہ کو متقی افراد ہی پسند ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ متقین سے ہی قبول کرتا ہے۔ آخری آیت، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو جن افراد کے اندر یہ 6 صفات پائی جائیں گی، ارشاد خداوندی ہے کہ یہی افراد اللہ کی ہدایت پر ہیں، یہی افراد ہدایت پر ہیں، یہی افراد ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور جن افراد کے اندر 6 صفات پائی جائیں گی یہی افراد کامیاب ہیں۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں متقی کامیاب ہے۔ متقی جو افراد ہیں وہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں اور یہی افراد اللہ کی نگاہ میں کامیاب افراد ہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ 6 صفات پیدا کرنا ہوں گی تاکہ ہم ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائیں اور اللہ کے نزدیک کامیاب قرار پائیں۔ آج کا درس یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ کل سے آگے کا درس جو ہے وہ جاری ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔